اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہوں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق ظلم کرنے کو، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ ہر ایک گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب آ جائے گا اس کا وقت مقررہ، لا یستأخرون ساعۃ، نہ تو ایک گھڑی مؤخر ہوگی نہ ہی ایک گھڑی مقدم ہوگی۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایک عادت کا بیان کیا تھا کہ وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بعض حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہوا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے اور تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ طور پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ فواحش سے مراد بے حیائی کے کام ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، جیسے برہنہ طواف کرنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، خواہ وہ موبائل کے اندر ہو یا ٹی وی کے اندر ہو یا عام طور پر باہر ہوں۔ حقیقت میں زنا کرنا، بدکاری کرنا، ان سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات، والاثم، ہر قسم کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسم اور فواحش میں فرق یہ ہے کہ فواحش ایسے کام ہیں، ایسے گناہ ہیں جن کو بے حیائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بے حیائی میں شامل ہیں، جیسے زنا وغیرہ۔ اور اسم سے مراد اس کے علاوہ تمام گناہ جن کو بے حیائی تو نہیں کہا جاتا لیکن وہ بد اخلاقی کے اندر شمار ہوتی ہیں، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، نشے کا استعمال کرنا، بغض، حسد، کینہ وغیرہ۔ یہ چیزیں اخلاقی طور پر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر حرام فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والبغی، اور ہر قسم کی ظلم و زیادتی، والبغی بغیر الحق، ناحق ظلم و زیادتی۔ اس کے اندر چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کی عصمت دری کرنا اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کسی کا نقصان کرنا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، سب حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شرک باللہ کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، خواہ وہ اس کی صفات کے اندر ہو یا اس کی ذات کے اندر ہو۔ اس کی ذات کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی وغیرہ، اس طرح کے جو عیسائی اور یہودی عقائد رکھتے ہیں اس طرح کے عقائد رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دینا، اس طرح کے عقائد رکھنا بھی گناہ ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا،
جیسے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہیں، رزق دینے والے ہیں، اور یہ گمان کرنا کہ فلاں ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں بت کے سامنے ہم جھکیں گے تو ہمیں رزق ملے گا، اسی طریقے سے فلاں قبر پر جائیں گے، جا کر اس سے رزق مانگیں گے تو ہمیں رزق میں کی فراوانی ہوگی۔ اسی طرح حاجت روا، مشکل کشا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ حاجت اللہ تعالیٰ خود ہی پوری کرتے ہیں، اور مشکل کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دور کرتے ہیں۔ ابھی کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، اور اس طریقے سے کسی قبر پر جا کر یہ مانگنا کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، ہماری مشکل دور ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ 5 نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے گمان سے، اپنے اٹکل پجو سے کوئی بات کو منسوب کر دینا اور یہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ارشاد نہ فرمائی ہو، اور اس کو اپنی طرف سے بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرما کر یہ کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں جو تم نے حرام قرار دی ہوئی ہے اے قریش مکہ، جیسے تم کپڑے نہیں پہنتے طواف کے دوران، اور حلال چیز گوشت، دودھ وغیرہ، گھی وغیرہ یہ نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اگلی آیات میں ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی مشرک کے دل میں یا کسی کافر کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہیں، ہماری باتوں پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں اور ہمیں سزا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ہر فرقے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا نہ تو اس سے وہ مقدم ہو سکے گا، یعنی اس سے پہلے کوئی عذاب آ جائے یہ بھی نہیں ہو سکے گا، نہ ہی اس سے مؤخر ہوگا۔ بالکل عین وقت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا اسی وقت اس کو موت آئے گی، نہ اس سے بعد ہوئے گی نہ اس سے پہلے ہوگی۔ یہ جو عذاب کو طلب کرتے ہیں، عذاب کی امید لگائی بیٹھے ہیں، جب تک ان کا بھی وقت مقرر نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ عذاب نہیں آئے گا۔ وقت مقررہ سے نہ پہلے آئے گا نہ ہی وقت مقررہ کے بعد آئے گا، بلکہ پورے وقت کے اندر ہی آئے گا۔ جس وقت ان کی وہ وقت مقررہ، ان کی میعاد معین آ جاتی ہے تو سزا و عذاب میں کوئی دیر نہیں لگتی، خاص وقت مقررہ آ جانے پر ایک لمحہ نہ تقدیم ہوتی ہے نہ ہی تاخیر ہوتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں شرک سے اور ان تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔